اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں، اور جس میں آپ مسلسل خطبہ حمام کے سلسلے سے گفتگو سن رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ پہلی ہی صفت تھی کہ جو بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں۔ اس کی تشریح وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی باتیں آپ تک پہنچی ہے، خدا سے یہی دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، کہ وہ مہینہ کہ جس میں انسان اگر روزے کی حالت میں ہے نا، اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں، تو عبادت میں شمار ہو رہی ہیں۔ یقین کیجئے کہ فجر میڈیا کا یہ ایک اہم کام کہ جو دینی کام ہے اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ وقت ضرور محدود ہے، لیکن اس محدود وقت میں لامحدود چیزیں آپ تک پہنچانے کی بہرحال ہماری طرف سے کوشش ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم سے۔ تو آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، لیکن مبارکباد پیش کریں ان حضرات کا کہ جن کا نام لکی یعنی ونر میں آیا ہے۔ انشاءاللہ اسی پروگرام کے آخر میں پھر سے ہم آج کے جو گفتگو ہوگی اس کو بہت توجہ سنیے گا، کیونکہ اسی میں سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے، اور گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، کلام اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین، خاص کر کے کلام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا نے تو صرف ایک لفظ فرمایا، منطقہم الصواب، ان کی گفتگو غلط نہیں ہوتی یا نپی تلی ہوتی ہے یا ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، صحیح۔ تو اب اس پر آپ جا سکتے ہیں، پھر جو ہے وہ زبان کے کیا جو ہے وہ ہے، جو ایک حدیثیں کل نقل بھی کی، پھر زبان سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں، الگ الگ گناہوں کی کیا سزا ہے۔ تو اگر ہم اس طرف جاتے ہیں آغا جان، تو پھر جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ خطبہ حمام کے زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگوں تک پہنچ سکیں، اس لیے کہ خود امام نے تقریباً 110 صفتیں فرمائی ہیں، اور اگر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مقصد یہ ہو کہ باقاعدہ تشریح کی جائے تو پھر ہر سال ایک دو لے کر کے اور چلتا رہے آدمی، ٹھیک ہے، ایک بار مختصر شرح کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ مختصر کی بنا ہے فی الحال، ٹھیک، اور یہ ایک دو سال میں انشاءاللہ تمام ہو جائے۔ پھر اگر خدا نے چاہا تو اسی کو دوسرے عنوان سے، کہ ایک ہی ہو گئی شرح اجمالی، پھر انشاءاللہ ایک آدھ سال کے بعد اگر خدا نے توفیق دی اور آنا ہوا تو پھر جو ہے وہ تفصیلی شرح اس عنوان سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی پر بس کر کے، کہ دیکھیے متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو بولتا ہے ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، ٹھیک، نپی تلی باتیں کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز آدمی نوٹ کر لے، اپنی زبان پر قابو رکھے، جو منہ میں آیا وہ بکنا شروع نہ کر دے، جو بولیے سمجھ کے بولیے، ناپ تول کے بولیے، یہ پہلی صفت ہے۔ چنانچہ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، آج دوسری صفت حضرت نے متقی کی کیا فرمائی ہے۔ پہلی، منطقہم الصواب، یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے شارپ مائنڈ بچے ہیں وہ بار بار تکرار سے شاید ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ صحیح۔ تو اگر 15 دن لگاتار سن لیتے ہیں اور روز 3-4 بار سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4-10 صفتیں ان کو عین الفاظ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے یاد ہو جائیں۔ اس لیے خود اہل بیت کے الفاظ کا بھی جو ہے وہ اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ کوشش کرو کہ کم از کم 40 حدیثیں تم اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی یاد کرو۔ بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ جس نے 40 حدیث یاد کر لی، اللہ اس کو کل کو قیامت میں فقیہ مشہور کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بات آ گئی ہے، تو ہمارے بچے اس پر توجہ کریں۔ خیر، تو پہلی صفت تھی منطقہم الصواب، ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے۔ صفت دوم میں حضرت فرماتے ہیں ملبسہم الاقتصاد۔ ملبسہم، اب دیکھیں علمی شرح سے کوئی مطلب نہیں ہے، سیدھے سیدھے جو ہم کو بات کرنی ہے کہ
ان لوگوں کا لباس اقتصاد بنا ہے قصد سے. قصد کے معنی ہوتے ہیں درمیانی, میانہ روی. وہ قصد اردو والا قصد و ارادہ نہیں. جی جی جی. یہاں مراد ہے ملبسہم الاقتصاد, ان کا لباس میانہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ نہ یہ اوقات سے زیادہ جاتے ہیں اور نہ حیثیت سے نیچے آتے ہیں, صحیح, بیچ میں رہتے ہیں. چنانچہ لباس کے سلسلے میں اگر ہم ذرا سا رک جائیں, بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید نے بھی جو ہے وہ لباس کے لیے لفظ انزلنا استعمال کیا ہے. اگرچہ لباس جو ہے وہ اوپر سے نہیں نازل ہوا ہے, لباس تو یہی زمینی کی چیزوں سے بنتا ہے نا, لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ انزلنا استعمال کیا ہے. انزلنا کا جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا کہ دیکھیے آپ کی یہ بات ہم اوپر تک پہنچا دیں گے, جی جی, یا یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اوپر سے آدیش ہے. تو کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اوپر سے یہ حکم آیا ہے. صحیح, تو اوپر کا مطلب تھوڑی کہ آسمان سے حکم آیا ہے, یعنی عظمت کے اعتبار سے. یہاں بھی شاید مراد وہی ہو, اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے لباس. تو لباس نازل کا مطلب یعنی خدا نے تمہارے لیے لباس مہیا کیا ہے, یواری سوآتکم و ریشا, کہ جو تمہارے جو ہے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب ہے. ریش کا لفظ جو ہے عربی والا ریش, فارسی والا ریش نہیں جو ہے وہ ریش تراشی جو ہے. ریش کا لفظ جو ہے عام طور پر استعمال ہوتا ہے پرندوں کے پر کے لیے. اچھا, تو پرندوں کا جو پر ہوتا ہے وہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے, کسی کا کوئی کلر ہے, کسی کا کوئی کلر ہے, جی جی, اور اس سے حسن بڑھتا ہے. تو یہاں جو ہے مجازی طور کے اوپر جو ہے وہ ریش کا استعمال ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور زینت, یہ لباس تمہارے لیے زینت کا سبب ہے. چنانچہ کہتے یہ ہے کہ لباس کا کئی کام ہے. نمبر 1, لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. صحیح, لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. 2, لباس انسان کو گرمی اور سردی کے خطرات سے بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے. 3, لباس ہی ہے جو انسان کی شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے. تو لباس کی اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لباس کی اہمیت ہے, لیکن اس لباس کے چکر میں آدمی اپنی حیثیت بھول جائے, اپنی اوقات بھول جائے. اس طرف حضرت کا اشارہ یہ ہے ملبسہم الاقتصاد, ان کا لباس کیا ہے وہ درمیانی ہوتا ہے, نہ اتنا ہائی فائی ہو جائے کہ آدمی کے اندر غرور پیدا ہونے لگے. اللہ نے نوازا ہے اس کے باوجود پھٹے پرانے پہنے گھوم رہے ہیں, جبکہ جو ہے وہ اللہ جمیل یحب الجمال. صحیح صحیح. تو لباس درمیانی ہونا چاہیے. یہ لباس جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. اس میں سے میں 2-3 نقل, ایک جگہ تو دیکھیں کسی بھی لفظ کے 2 طرح سے معنی بیان ہوتے ہیں, یا حقیقی معنی بیان ہوں گے یا مجازی معنی بیان ہوں گے. حقیقی معنی میں ایک آیت میں نقل کرتا ہوں اور 1-2 آیتیں مجازی معنی میں. مثلا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس قرار دیا ہے. یہ رات کو لباس کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لباس جو ہے وہ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے, ابھی عرض کیا, انسان کی زینت کا سبب ہوتا ہے. لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. رات کو لباس یہ کہا گیا کہ تاریکی آ گئی, اب انسان جو ہے سارا کام دھام چھوڑ کر کے تھوڑا سا آرام کر لے گا. اس کے جو ہے وہ پورا رات ڈھک لیتی ہے اس کے ہر چیز کو, اس لیے شاید لباس رات کو بھی لباس کہا گیا. خوب, اب اس کے بعد بعض جگہوں پر مجازی طور کے اوپر لباس استعمال, جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, تقوی کا لباس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. صحیح. تو یہ تقوی تمہارے اندر ہوگا تو خود بخود تمہارا عیب جو ہے وہ کم ہونے لگے گا. دھیرے دھیرے تقوی رہے گا تو ختم ہو جائے گا. تو تقوی کو بھی شاید اسی لیے لباس کہا گیا. یا عورت کو بھی
مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے جی لباس. قرآن مجید نے لباس کہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے. دیکھیے یہ چیز موضوع سے تو خارج ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیجیے بالکل بیان کریں تو دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو معاشرے کے ضروریات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے, بہت ضروری. تو اب یہ بات آ گئی ہے, حالانکہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے, ہماری گفتگو صرف وہاں ہونی چاہیے تھی درمیانی لباس پر, اور اس پر ہم دو ایک حدیثیں پیش کریں, لیکن یہاں چونکہ بات آ گئی ہے کہ ہن لباس لکم وان, اسی لیے میں نے وہ مقدمہ بھی عرض کیا کہ لباس کے یہ مطلب نکل سکتے ہیں. صحیح. قرآن کہتا ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں, تم بولیے مردوں کے لباس, عورتوں کا لباس جی ہاں ہے نا, ہن لباس لکم. اب یہ لباس کا کیا مطلب ہے؟ کئی چیزیں. نمبر ایک, لباس عیب کو چھپاتا ہے. ٹھیک. واقعی زن و شوہر وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں. صحیح. ذرا سا جو ہے وہ سسرال میں زحمت ہوئی, وہ سب سے جو ہے بیوی نے بیان کرنا شروع کیا, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اگر کچھ ہوا بھی ہے نا, لباس کا کام ہے اس پر پردہ ڈالنا. تم اپنے شوہر کے عیب پر پردہ ڈالو. یہی حال مردوں کے لیے ہے کہ تھوڑا سا بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ صاحب میری بیوی ایسی ہے, میری بیوی ایسی ہے. یہ قرآن کی جو ہے منطق کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے تم اس کا لباس ہو, شاید اسی لیے گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. ہاں, اس کے اوپر ایک بہت لطیف آپ کو داستان سنا دو, وہ نام میں بھول رہا ہوں. ایک صاحب تھے, ان کی بیوی سے کچھ اختلاف ہو گیا. اچھا. تو وہ طلاق کی نوبت آ گئی. تو کسی دوست نے پوچھا یار کیا بات ہے, کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو کہتا مجھ کو پاگل واگل سمجھا ہے کہ میں اپنی ہی ناموس کی بے عزتی کروں گا تم سے بیان کر کے کہ میرے بیوی سے کیا اختلاف, جبکہ طلاق دینا چاہتے ہیں. ہاں خیر چپ ہو گیا بھائی. اب طلاق ہو گیا تو اب تو غیر ہو گئی نا وہ. کہنے یار اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی, اب تو طلاق ہو گیا, اب بتاؤ کیا بات تھی. کہنے کہ عام عورت کے جو ہے وہ مسائل سے ہم سے کیا مطلب بھائی, ہم اس کے خلاف کیوں بولے. کیا بات ہے, واہ. دین یہ سکھانا چاہتا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. امام کا جو فرمانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو مومن آدمی ہے, جو متقی آدمی ہے, اس کا لباس درمیانی ہوتا ہے, نہ حیثیت سے بڑھا ہوا ہوتا ہے زیادہ ہوگا اور نہ حیثیت سے بولیے کم ہوگا. حتیٰ اچھا کہیں گے صاحب جو ہے وہ بہت اچھا لباس پہننا بری بات, وہی بری بات. اگر حیثیت ہے تو پہنیے آپ, تو پہننا بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہوگا کہ اس سماج میں جو اس طرح کے لوگ پہن رہے ہیں اس سے کہیں اوپر نہ ہونے پائے. ورنہ ایک عمر ہوتی ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ قمبر کو لے کے گئے دکان کے اوپر, جی اور مشہور داستان ہے بھائی تمہارے پاس جو ہے وہ ہے پیراہن. اس نے کہا صاحب مثلا ایک درہم کا, ایک 2 درہم کا, دونوں دے دو. 1 درہم والا بھی 2 درہم والا. 2 درہم والا غلام کو دیا, 1 درہم والا خود لے لیا. قمبر نے کہا کہ مولا آپ خطبہ دیتے ہیں, ممبر پر جاتے ہیں, اس کا مطلب قمبر کے دماغ میں یہ ہے کہ جو آدمی ممبر پہ جا رہا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. مولا نے کہا میاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ کو کیا ضرورت, تم جوان ہو ابھی, تمہاری عمر ہے پہننے کی, تم پہنو. تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا بری بات نہیں ہے, لیکن ہماری اوقات نہیں ہے. خالی آپ سے مقابلے کے چکر میں ہم نے جا کر کے فلاں صاحب سے 5,000 ادھار لیا کہ اس کی شادی میں ہم بھی وہ پہن کے جائیں گے, تم سے ہلکے تھوڑی ہیں. دین کہتا ہے خبردار یہ کام مت کرو. اگر متقی ہو تو جتنی اوقات, جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلائیے, اتنا پیر پھیلاؤ. اچھا آپ نے جو بات کہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے یہاں پہ اس چیز کو چھیڑنا کہ ہم لوگ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں یوں تو بہت سی جگہوں پر یہ معاملہ ہوگا. اب ہمارے یہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں لباس کا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ, جو اگر اپنی زبان میں کہا جائے جو میڈیم کلاس کا آدمی ہے نا وہ بہت غیرت محسوس کرتا ہے. اس لیے کہ شادی جس دن ہے اس سے 4 دن پہلے کچھ رسومات ہیں. دیکھیے ایک شادی کے بعد یہ آپ جو ہے اس کو لے جا رہے ہیں دوسری طرف, اور اس میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیے اچھا پہننا بری بات نہیں ہے. صحیح.
مگر ماحول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اماموں نے اچھا لباس پہنا ہے, صحیح. امام صادق علیہ السلام نے اچھا لباس پہنا ہے, امام رضا علیہ السلام نے اچھا لباس پہنا ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ صاحب امیر المومنین سلام اللہ علیہ تو ایسا پہنتے تھے, آپ ایسا کیوں پہن رہے ہیں؟ صحیح. حضرت نے کہا وہ حاکم وقت تھے, ان کو عوام کی نچلی سطح کو بھی دیکھنا تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی ڈھنگ کا نہیں پہن پا رہا ہے تو اس کو امیر المومنین کو دیکھ کے صبر آ جائے کہ جب ہمارا حاکم اس طرح جو ہے وہ پہن رہا ہے. اچھا یہی نہیں بلکہ ایک کوئی مرجع تقلید تھے. اب میں اس وقت اچانک آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو نام ذہن میں نہیں ہے. ان کی بہو, ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ مرجع تقلید کی بہو ہے تو بیٹا بھی پڑھا لکھا ہوگا, بہو بھی پڑھی لکھی ہوگی. کوئی اچھا کپڑا پہن لیا. اچھا یعنی مرجع تقلید تھے اپنے زمانے کو, انہوں نے بلایا بہو, کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ پڑھی لکھی تھی, اس نے آیت پڑھ دی فوراً, کہ کس نے زینت کو حرام قرار دیا؟ اچھا. انہوں نے کہا بیٹا یہ آیت مجھے بھی پتا ہے, لیکن یہ گھر مرجعیت کا گھر ہے اور جو مقلدین ہیں اس میں سب اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتے, اور جب ان کی نگاہ پڑے گی کہ مرجع کی بہو اتنا بڑھیا لباس پہن کے جا رہی ہے تو ان کو ہوک اٹھے گی, لہٰذا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ بازار کا کھانا مت کھاؤ جو کھلے میں رکھا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غریب گزرتا ہے, اس کی نظر پڑتی ہے اور اس کے اندر خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, آہ لگتی ہے, اس کھانے سے برکت نکل جاتی. جی. تو یہ چیز ہم کو شادی بیاہ سب میں ملحوظ کرنا پڑے گا کہ ہم ایسا لباس پہن کر کے جائیں, خاص کر کے وہ حضرات کہ جن کی سماج میں کوئی وہ ہے کہ ارے یار ان کے پاس ہے یہ اتنا بڑھیا, ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا لحاظ کرنا میانہ روی کا اختیار, میانہ روی. اسی لیے متقی جو ہوگا صحیح, وہ چاہے جو ہے, دیکھیے نہ بخل کرے آدمی, دیکھیے دونوں ہی چیز ہے, نہ غلط بخل کو پسند کیا گیا ہے اور نہ اس کو. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اعتدال کیا ہے؟ اچھا یاد آ گیا, جزاکم اللہ. امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھتا مولا اعتدال کیا ہے؟ حضرت نے جو ہے وہ مٹھی میں خاک لی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ پوری گر گئی. صحیح. کا ایک یہ ہے, یعنی پھر دوبارہ لی اور اس کو بند کیا, کہ دیکھو ایک یہ ہے, یہ بخل ہے اور وہ فضول خرچی ہے. پھر تیسری مرتبہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے گرانا شروع کیا انگلیوں کے درمیان سے, فرمایا یہ اعتدال ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے, ارشاد ہوتا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, ہاتھ گردن کی طرف نہ باندھ لیجئے, اب بس کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے. ولا تبسطها کل البسط, اور ایک دم کھلا بھی مت چھوڑ دیجیے, درمیانی. تو قرآن مجید رسول اللہ کو بھی کہتا ہے درمیانی. صحیح. تو جو بھی انسان مومن ہے, متقی ہے, اوقات ہے, تو ایک دم فقیروں کی طرح بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ جو ہے وہ ہے نہیں قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور نہیں جو ہے وہ آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ اوپر ہو جائیے کہ فقراء بیچارے یار جو ہے ان کے پاس ہے, یہ پہن رہے ہیں, ہم کیا کریں. لہٰذا ایک لفظ میں گھنٹے بھر کی تقریر امیر المومنین نے سمیٹ دی, ملبسہم الاقتصاد, ان کا لباس درمیانی ہے. جس کو اپنی اردو زبان میں پھر سے میں کہوں, جتنی چادر اتنا پیر پھیلاتے ہیں. چلیے آگا, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, محدود وقت ہمارے درمیان سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے, تو اس کے بعد کے جو بھی بیانات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے. یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آج سوال کیا ہے. آج کا جو آپ نے بیان اگر توجہ سے سنا ہو تو اس میں ایک سوال اس طرح سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کس صحابی کے لیے لباس خریدا؟ آپشن سن لیجئے, حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قنبر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مقداد رحمۃ اللہ علیہ, یا حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ
صحیح آپشن لکھیں پہلے، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے ایک بار میں، یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہے پروگرام کے شروع ہونے سے، یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے ایک دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.